برادران اسلام، آج سیرت النبی کانفرنس کے موقع پر اس محسن انسانیت کی سیرت طیبہ پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو غریب کا محب، مسکین کا ساتھی، غلاموں کا محسن، یتیموں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا، بے خانماؤں کا ماوا، مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، رحمت ربانی کا پتلا ہے۔ برادران اسلام، ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہم پر رب کائنات کے بعد بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بڑے محسن وہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اہل عالم بلکہ عالم در عالم کی بہبود و سود، رفاع و فلاح، خیر و صلاح، عروج و ارتقاء، صفا و بہا کے لیے بلا شائب غرض، بلا آمیزش طمع اپنی مقدس زندگی کو صرف کیا ہو، جس نے بندوں کو خدا سے ملایا ہو، جس نے جلوے الہی انسانوں کو دکھایا ہو، جس نے فلک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج کی چمک، جگنوں کی دمک، ذرہ کی پرواز، قطرہ کی تراوت میں عرفان ربانی کی سیر کرائی ہو، جس کی تعلیم نے ہر مقام پر انسانیت کی رہبری کی ہو، جس نے بھیڑیوں کو گلہ بانی، رہزنوں کو جہاں بانی، غلاموں کو سلطانی، شاہوں کو اخوانی کا درس دیا ہو، وہ ایک ہی ذات ہے اس بزم کائنات میں جو فقر رسول ہے، مولائے کل ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، برتر بالا قدر انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت للعاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، شفیع المذنبین ہے، امام المرسلین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، خاتم النبیین ہے، ساری کائنات میں سب سے بہترین ہے، جو نبی عربی و امی ہے، جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، کہ جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنس دے تو ستارے چمکنے لگے، جو کمبل اوڑھ کر کے آئے تو خدا یا ایھا المزمل کہے، جو چادر اوڑھ کر کے آئے تو خدا یا ایھا المدثر کہے، جس کی جبی کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، جس کی زلفوں کی مستی سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے، جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصہ سے جہنم ابلنے لگے، یہ وہ ذات گرامی ہے، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ برادران اسلام، آپ صرف محسن انسانیت ہی نہیں بلکہ آپ کے احسانات پوری کائنات پر ہیں۔ آپ سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے، جن و بشر کے لیے، شجر و حجر کے لیے، جمادات و نباتات کے لیے، فرش و عرش کے لیے، حیوانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مظلوموں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، علماء کے لیے، طلبہ کے لیے، غلاموں اور باندیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، الغرض آپ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ میری تقریر کا ایک جملہ اپنے اندر مستقل عنوان لیے ہوئے، آپ جس وقت دنیا میں تشریف لائے پوری دنیا حیوانیت و درندگی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی تھی، شہوت پرستی، عصمت دری اور دختر کشی سے پورا معاشرہ تنگ آ چکا تھا، عورت سب سے زیادہ مظلوم تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، لڑکی کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا، ایسی جہالت تھی کہ ڈیلیوری کے وقت ایک گڑھا کھودا جاتا تھا، عورت کو اس پر بٹھایا جاتا تھا،
اگر لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو باقی رکھا جاتا تھا، اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے عورت کا تعارف کرایا، بچیوں کی اہمیت کو بتایا اور لوگوں کو بتایا، اے لوگوں، بچی کی پیدائش تمہارے لیے باعث زحمت نہیں بلکہ یہ باعث رحمت ہے۔ کملی والے نے فرمایا عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بہن ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی ماں ہوتی ہے۔ جب یہ بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پر عفت کا دوپٹہ ہوتا ہے، جب یہ بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پر عصمت کی چادر ہوتی ہے، جب یہ بیوی ہوتی ہے تو اس کے سینے میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں، جب یہ ماں ہوتی ہے تو اس کے قدموں میں